Our next note is on Al Wasila Trust, جن کی وجہ سے یہ جن کے امبریلا کے انڈر یہ ایونٹ پاسبل ہوا. For that, I'd like to invite on stage Ustad Asim. He's a prolific social entrepreneur, a trainer, a consultant in education. He's the founder and CEO of Fajr Academy, Fatiha Academy, Jinn TV, and Al Wasila Trust. He's also the director of Al Kausar University. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. مقصد اس وقت صرف آپ کو الوسیلہ کا انٹروڈکشن دینا ہے تاکہ ہم اس کام کو بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. الوسیلہ ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے کاؤنٹر پوائنٹ کے نام سے, جس کے انڈر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف سوشل ایشوز, being the first one is LGBT, جو کہ بالکل ہاٹ ٹاپک تھا. دس از جسٹ دا اسٹارٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی اس کے اوپر کافی سارے ویڈیوز, کٹس, پروڈیوسرس کو ہائر کر کے آلریڈی دے آر آلریڈی ان میکنگ الحمد للہ, اور یہاں موجود بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے لیے سب بنا رہے ہیں. یہ ایونٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ جتنے بھی آئیں لیکن ہمیں کانٹینٹ ملے اسپیکرس کا یہاں پہ, تاکہ ہم اس کو بھی آگے شارٹ موویز, شارٹ ویڈیوز کے طور پہ آگے اس کو میکسیمم پروموٹ کر سکیں. تو دس از جسٹ اے اسٹارٹ. ہمیں کانٹینٹ چاہیے بہت سارا, رائٹ. تو آپ میں سے جو بھی ہمیں اس پہ ہیلپ آؤٹ کرے وہ ضرور ہیلپ کریں ہمیں. بالکل. الوسیلہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ 2007 میں وی اسٹارٹیڈ الوسیلہ ٹرسٹ ود اے اسکیم کال روزگار, which is like micro finance. وہ آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے. with that چلتے چلتے جب ہمیں نظر آیا کہ لوگ روزگار سے پیسے ریٹرن کیوں نہیں کرتے, تو پتہ چلا کہ لوگ لون لیتے ہیں, اکثر علاج کی وجہ سے پیسے وہاں خرچ ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ ریٹرن نہیں کر پاتے. تو ہم نے پھر مرکز شفا کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کلینکس تھے. آگے بڑھے تو صفائی والا ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کراچی بہت گندہ ہے. اورنگی کے اندر ہم اس وقت 6000 ہاؤسز ہیں جن کے گھروں سے کچرا کلیکٹ کرتے ہیں, گلی صاف کرتے ہیں, محلہ صاف کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جب انٹر ہوئے تو آپ دیکھیں گے بایو ڈی گریڈیبل بیگز آپ کو ملیں گے باہر سے. دیٹ سروس از فری آف کاسٹ پورے کراچی کے لیے. آپ بایو ڈی گریڈیبل بیگز لیجئے, اس کو آپ کو ڈیفائن کریں گے اس میں کچرا کس طرح سے ڈالنا, سارٹ کر کے آپ واٹس ایپ میسج کر دیں, ود ان 24 آورز آپ کے گھر سے بیگ کلیکٹ ہو جائے گا اور آپ کو نیا بیگ دے دیا جائے گا, رائٹ. تو الوسیلہ کے اس طرح ڈفرینٹ پروجیکٹس آئے. اسی طرح قطرہ ایک پروجیکٹ آیا پینے کے صاف پانی کا. ہمارا جو بگیسٹ پروجیکٹ آیا وہ جو فلڈز آئے تھے 2010 کے اندر, تو امتی کے نام سے ہم نے کام شروع کیا تھا. اور اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے بعد واقعتاً یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ 1 قدم چلیں اور اللہ 10 قدم آئے گا, رائٹ. آپ چل کے جائیں اللہ دوڑ کے آئے گا, لٹرلی. یعنی مجھے ابھی کے فلڈز میں تو ہم کر ہی رہے ہیں, 2010 کے فلڈز میں ڈیلی ہمارے پاس 25 سے 50 لاکھ روپے جمع ہوتے تھے, رائٹ. اتنا فنڈ لوگ دیا کرتے تھے الحمدللہ. یہ 2010 کی بات ہو رہی ہے. بینگ دیٹ میں سوچا اچھا ٹھیک ہے پھر الوسیلہ انٹرنیشنل چلے گئی. سیریا, صومالیہ, برما, ان سب جگہوں پہ میں خود گیا ہوں. ایکچولی کووڈ سے پہلے والی رمضان کی طاق راتیں میں نے خود سیریا میں پڑھی تھی, رائٹ. تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے الوسیلہ کو, انٹرنیشنلی بہت پھیلا دیا, لوکلی بہت پھیلا دیا الحمدللہ. تو ہم نے اصول یہ بنایا کہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ جو ہم کر سکتے ہوں وداؤٹ کمپرومائزنگ مائی فیملی ٹائم ول ڈو اٹ. کیوں؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ ٹیم از دا ریئل تھنگ, رائٹ. اگر آپ کو ٹیم مل جائے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کاؤنٹر پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیم کی وجہ سے سٹارٹ ہوا ہے. A class which I teaches in my school to the mothers only, right. انہی مدرز میں سے 5 مدرز نے کہا کہ will do it. انہوں نے گروپ بنا لیا and they are doing it. I do nothing. میں تو بس باتیں کرتا ہوں یا انہیں مشورہ دے دیتا ہوں, that's it. ساری محنت, ساری چیزیں ان مدرس کی ہیں جو اس کو کر رہی ہیں. اینڈ دس از ناٹ ون ٹیم. ایک انہوں نے یہ کھولا, ایک اور مدرس نے گروپ بنایا نایاب کے نام سے. ہینڈی کیپ بچے جو مینٹلی ہینڈی کیپ بچے ہیں ان کے لیے آرگنائزیشن انہوں نے بلڈ کی ہے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں گے. اور سپورٹ بھی کیا کریں گے, ان کو روزگار لگوا کے دیں گے کہ وہ اپنے گھروں میں پیسے کما کے لے کے جائیں. سو ون ٹیم از ورکنگ آن دیٹ. سو الوسیلہ کے پروجیکٹس اس وقت 11 پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو ٹائم کی وجہ سے سب کے بارے میں نہیں بتا سکتا, بٹ ایوری پروجیکٹس اوپن لائک دس. لوگ آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وی وانٹ ٹو ورک. ایسے ہو کہ ٹھیک ہے میرے پاس اب 20 سال کا تجربہ ہے, آئی کین گائیڈ یو, آئی ہیو فنڈز الحمدللہ, ڈونرز موجود ہیں, آئی کین پچ ان ڈونرز, اور دس از ہاؤ وی موو آن. تو الوسیلہ کے اس وقت 11 پروجیکٹس ہیں.
اس وقت بھی ہم سیلاب میں کنٹینیوسلی الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اسکولز بھی کھول رہے ہیں سیلاب علاقوں میں, ٹینٹ سٹیز بھی بنا رہے ہیں, راشن بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی ہماری ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں کئی جگہوں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں کو الوسیلہ کا انٹروڈکشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہو یہ ایونٹ کیوں ہو رہا ہے اور آگے یہ صرف شروعات ہے. اور سیکنڈ, ہمیں آپ سے سپورٹ چاہیے, ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں چاہیے الحمدللہ, بیکاز الوسیلہ 70% الحمدللہ اپنے پیروں پہ سیلف سفیشینٹ کھڑا ہو چکا ہے الحمدللہ, 30% باقی. اور ہمارے پیر پہ کھڑے ہونے میں ہمارے پاس 3 طرح سے فنڈز آتے ہیں جس سے ہم ان 11 پروجیکٹس کو رن کرتے ہیں. 1 is donation, 1/3 is covered from donation, only 1/3. 1/3 ہم لوگوں کو چارج کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم صاف پانی دیتے ہیں پینے کا تو ہم 50 پیسے لیتے ہیں پر لیٹر, رائٹ. اگر ہم کلینکس دیتے ہیں تو ہم 30 روپے لیتے ہیں علاج کے دوائیوں کے ملا کے. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا دیں تاکہ کچھ فیل رہے, ایک دم فری نہ ہو جائے, رائٹ. اور 1/3 ہماری سپورٹ ہوتی ہے ہمارے پاور باکس سے اور صفائی والا سے, جس کے نیچے آپ سٹالز دیکھیں گے. اور ہمیں صرف آپ کی سپورٹ اسی میں چاہیے. آپ سب جاتے ہوئے ایک پاور باکس لیتے ہوئے, اٹس فار فری. اگر 2000 روپیز ہمیں کاسٹ آتی ہے, آپ دے دیں گے ایک اور پاور باکس بن جائے گا, نہیں دیں گے کوئی بات نہیں. اٹس اے پاور باکس. گلک جو ہم گھر میں رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ اس کا نیا ماڈل ہے. آپ اس کو گھر پہ رکھیں, اس کے نیچے سجیشن شیٹ ہے. گھر میں سبلنگ رائیولری ہو, آپ کہیں سے شاپنگ کر کے آئے ہوں, کچھ چینج بچ گیا, آپ اس کے اندر بس ڈالتے رہیں. ہمارا رائڈر آئے گا ایوری منتھ, وہ اس میں سے کلیکٹ کرے گا. اٹس آل ڈیٹا بیسڈ. وہ پنچ کرے گا, وہ آپ کو SMS آ جائے گا کہ اتنے پیسے نکلیں. اور آپ اس طرح الوسیلہ کے پارٹنر ان خیر بن جاتے ہیں سارے پروجیکٹس کے اندر, سارے پروجیکٹس کے. بیکاز یو ول نیور نو کہ کب کیا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف لاسٹ فلڈس کی بات بتاتا ہوں. میں لاڑکانہ کی سائٹ پہ گیا, جب میں انٹر ہو رہا تھا وہاں پہنچ کے گاڑی سے اتر کے, تو ایک چھوٹا بچہ کسی کے ہاتھ میں تھا, ایک آئی تھنک باپ کے ہاتھ میں تھا, بہت چھوٹا تھا, آئی بلیو 5 مہینے کا ہوگا, ہارڈلی 5-6 مہینے کا. بائی دا ٹائم میں خیمے کے اندر گیا, اور ودن 10 منٹس ایک بندہ اندر آیا اور اس نے آگے کہا کہ وہ جو بچہ باہر تھا نا اس کا انتقال ہو گیا. تو میں نے پوچھا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو سیلاب کا پانی پینا پڑا, کیونکہ اس وقت تک کوئی ہیلپ پہنچنا شروع نہیں ہوئی تھی. 6 مہینے کا بچہ, رائٹ. تو ہم ایسے اور سیریا میں آپ کو کتنے سینز بتاتا رہا ہوں, وقت پورا دن نکل سکتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ بیٹھنے نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ لیٹس ڈو واٹ ایور یو کین, جو کچھ کر سکتے ہو لیکن اچھے طریقے سے کر سکتے ہو, لیٹس جسٹ ڈو اٹ. تو آپ سب سے بس یہ ریکویسٹ ہے الوسیلہ کے پلیٹ فارم سے کہ جاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے لیے, اپنے آفیسز کے لیے, اور ایٹ لیسٹ اپنے 5 جاننے والوں کو آپ نے یہ باکس اور شاپرز دینے. دیٹس فری آف کاسٹ کمپلیٹلی. آپ کا کچرا ہم ریسائیکل کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں, اس سے الوسیلہ کے پروجیکٹ چلتے ہیں. آپ کا پاور باکس ہے, منتھلی ہم اس میں سے کلیکشن کرتے ہیں, اس میں سے الوسیلہ کی 1/3 فنڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے الوسیلہ 70% الحمدللہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر چکا, اور ہمیں امید ہے اگلے 2 سال میں ہم فنڈز لینا بھی بند کر دیں گے. آپ دیں گے بھی, ہم تب بھی نہیں لیں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک آن سولوشنس کہ ہم اس تک جائیں کیسے, رکے کیسے, اور اگر چلے جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ ایک نیا فنومینا ہے. کوئی بھی کاؤنسلر یا مینٹور آپ کو بہت ایزیلی, یعنی دس از ناٹ سم تھنگ جس پہ بہت ایکسپیرینسز گزر چکے ہیں, رائٹ. اور بڑی ایزی سے پتہ ہو کہ 50 کیسز ایسے آلریڈی ڈیل کیے ہیں, یہ 51 کیس آیا ہے, آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ ایسا کر لیں تو یہ چینجز آ جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دس, بیکاز پاکستان کے لیے ہمارا ایک نیا فنومینا ہے. یوتھ اب اس پہ آ رہی ہے, اب کیسز آئیں گے, کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں, رائٹ. اب سلوشنز ہوں گے, لوگ کام کریں گے, ایکسپیرینسز ہوں گے, کہیں پازیٹیو رزلٹ آئے گا, کہیں نیگیٹو آئے گا, پھر کام آگے بڑھے گا. تو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو روکیں کیسے, یعنی ایک شارٹ ٹرم سلوشن کیا ہے اور ایک لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے, رائٹ. سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے 10 منٹ کے اندر میں اس کو 4 ایریاز میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں, رائٹ. ایک ایریا کر لیتے ہیں ایج 9 to 13 کا, اور ایک کر لیتے ہیں 13+ کا, اور دونوں ایریاز کے اندر کو بھی 2 میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلا ایریا لیتے ہیں 9 to 13, کنسیڈرنگ وہ بچہ جو 9 سے 13 سال کے درمیان کا ہے, گرل ہو یا بوائے ہو. بچے بھی مختلف لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں, رائٹ. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یعنی ان میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا LGBTQ کیا ہے, رائٹ, اور صرف نام سنا ہوگا یا رینبو دیکھا ہوا ہوگا. لیکن ان میں ایسے بھی بچے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا LGBTQ کیا ہے, رائٹ. تو یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. یعنی جب ہم یہ ایونٹ بھی کرنے والے تھے تو یہ بھی تھا کہ بھائی آپ تو اور پھیلا رہے ہیں اس کو. ہم نے کہا کہ جیسے شعیب نے کہا بٹ اٹ ہیز ٹو بی ناؤ ڈیلٹ ود, اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, رائٹ, اس کو فیس کرنا پڑے گا.
تو اگر لیٹس سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں جیسے میں نے کہا کہ بالکل نیا فنامنا ہے نا, تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ نیا چیلنج ہے. یعنی اگر آپ پیرنٹ ہوں اور آپ کے سامنے آپ کا بچہ سگریٹ پینا شروع کر دینا, تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو 10 بڑے مل جاتے ہیں جو مشورہ دے دیں گے کہ کیسے بات کرو بچے سے, یا اس کی سگریٹ کی عادت کو ریپلیس کیسے کرو, رائٹ. بٹ دس از سم تھنگ نیو. اگر آپ کسی کا بچہ اس میں انوالو ہوتا ہے, وہ کسی سے جا کے کس سے پوچھے گا؟ مطلب کوئی اور ہو نا جو ان ایکسپیرینس سے گزرا ہو تو بتائے گا کہ دیکھو یہ کرو تو بچہ اس طرح سے یہ کرے گا. اب یہ بالکل نیا ایکسپیرینس ہے, رائٹ. تو اس میں پیرنٹل رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس میں میں جب سوچ رہا تھا کہ اب یہ کیسز آنا شروع ہو رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ, تو اس میں ایک بات جو سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے, وچ از دعا. جب تک کہ دعا تو آپ کو ہمیشہ ہی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے, رائٹ. اس دوا کے اندر چونکہ میں پیرنٹس کاؤنسلنگ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہوں, اور what I understand is the verse of this Quran, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیر وما یذکر الا اولو الالباب. حکمت یعنی اب پیرنٹس کو ایسے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو اس ایشو کے ساتھ آگے آئیں. بیسک یہ ایشو میں وہ انوالو نہ ہوئے ہو, لیکن اس کی انفارمیشن چاہیے ان کو. اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی, فلائر دیکھا ہے, دے وانٹ ٹو نو کہ بھائی یہ کیا ہے, آپ کیسے ڈیل کریں گے. سیریسلی آپ ادھر مدرس فادرس بیٹھے ہوئے, خود سوچ کے دیکھیں, اگر آپ کا 12-13 سالہ بچہ آگے کہتا ہے کہ یہ LGBTQ کیا ہے, تو آپ اس کو کیا ایکسپلین کریں گے؟ آپ اس کو ڈیٹیل بتائیں گے؟ آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے. اٹس اے بگ کویشچن ناؤ, اٹس اے بگ کویشچن ناؤ. کس ایج کا بچہ ہے, کس انوائرمنٹ سے آیا, کس اسکول میں جاتا ہے, کتنا اوپن ہے, ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ کون دیکھ پائے گا؟ جس کو حکمت موجود ہو, جس کے پاس حکمت. یعنی اب پیرنٹنگ ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ کا کوئی ایک بچہ اس میں پڑ گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ پوری زندگی کی انویسٹمنٹ بیکار ہو گئی. جتنی محنت کی تھی سب بیکار ہو گئی. اس نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کا بھی نہیں چھوڑا. تو پیرنٹنگ اور ٹف ہو رہی ہے. اور اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ابھی تک کہ اس میں حکمت بہت زیادہ چاہیے. کیونکہ آبویسلی اگر کسی کا بچہ انوالو ہو اور آپ کو پتہ بھی چل گیا, تو آپ سب سے پہلے آپ کا کیا ہوگا؟ بی پی ہائی ہوگا. اور اگر وہ بی پی ہائی ہوا تو اس سے آپ کا مزید نقصان ہوگا, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ حکمت چاہیے ہوگی اب پیرنٹس کو پیرنٹنگ کے اندر. اس سے پہلے کہ کسی کے ساتھ ہو, اس سے پہلے کیا کریں کہ اس طرف بچہ جائے نا, یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو میں اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. لیٹس ٹیک ایج 9 to 13. ایک لے لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پپو بچہ, اور ایک ہم اس کو کہتے ہیں گڈو بچہ. ٹھیک ہے, پپو بچہ وہ ہے جس کو 9 to 13 ایج کا ہے اور اس کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی مے بی رانگ, آپ اور لوگوں سے پوچھیں, بٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو کہ پپو بچہ ہے اور 9 to 13 کے درمیان میں ہے, اس کو بہت زیادہ انفارمیشن مت دیں, لیکن بالکل کوڑا بھی نہ رکھ چھوڑیں کہ وہ جب کہیں جائے, کہیں سے انفارمیشن ملے تو بالکل ہی دوسری ڈائیورژن پہ چلا جائے. یہ مت گنجائش مت دیں. بات ضرور کریں لیکن حکمت کے ساتھ, اور اس کے لیول کو دیکھ کے تھوڑی سی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر کام کریں وہ اپنی ریپو بلڈنگ پہ کریں اس کے ساتھ, تاکہ کل جب اس کے پاس یہ سوال آئے تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے. اس کو اتنا ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ میری امی ابو کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے, مجھے اس کو سوشل میڈیا یا دوست سے نہیں پوچھنا پڑے گا. رائٹ. دوسرے آتے ہیں گڈو بچے کے اوپر, رائٹ, جو کہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور ایج 9 to 13 ہے. ناؤ یہ پرابلمٹک ہے کیونکہ یہ انوالو نہیں ہے, خود بنا نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے, لیکن وہ ان الفاظ کے معنی جانتا ہے. رائٹ. اور اس کا اسکول یا اس کا انوائرمنٹ, اس کے فرینڈز ایسے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں مولانا رومی کا ایک کوٹ آپ کو کہوں گا جو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. اگین میں اس چاروں چیزوں کو حکمت کی بنیاد پہ سامنے رکھ رہا ہوں. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flower, not thunder. یعنی کہ پھر پیرنٹس کو حکمت استعمال کرنی پڑے گی. چلانے سے, اونچی آواز کرنے سے, ڈانٹنے سے اس بچے کے ساتھ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اپنی ورڈ چوائس دیکھنی پڑے گی, آپ کو اپنی ریپو اور اسٹرانگ کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے بعد اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. آپ اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ ہم ہی نے بلڈ کیا ہے, اینڈ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. اگر وہ اس میں انوالو ہوا ہے تو اس میں پارشلی ہمارا بھی قصور ہے, کیونکہ یہ معاشرہ میں نے اور آپ نے بنایا, ان بچوں نے نہیں بنایا. ہم اس کے قصوروار ہیں, جو لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جس طرف بھی جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس بچے کے ساتھ جو کہ اس طرف گیا نہیں ہے لیکن انفارمیشن ساری رکھتا ہے, اس کے ساتھ تو آپ کو بہت ہی اسٹرانگ ریپو چاہیے ہوگی,
کیوں؟ چونکہ اس کو اتنا کچھ پتہ ہے کہ اب اس کے لیے جانا ایک نیکسٹ قدم ہے. علم آ چکا ہے, اب صرف ایک نیکسٹ ایسا دوست ملنا ہے جو ٹریگر کرے اور کہے کہ ٹرائی تو کرو. اور آپ کو پتہ ہے یوتھ کی ایج ٹرائی کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے, کہ ٹرائی کرنا ہے, کچھ بھی ہو, بس مزے کی چیز, بس ٹرائی کرنا ہے, رائٹ. تو یہاں پہ بہت اسٹرانگ ریپو آپ کو چاہیے ہوگی لازمی, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک سلوشن میں اینڈ میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. پھر آتے ہیں 13+, اس کو بھی دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک پپو بچہ ایک گڈو بچہ. پپو بچہ وہ اگین جو 13+ ہے, ٹھیک ہے, علم رکھتا ہے, نالج رکھتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, لیکن انوالو نہیں ہے. ہی از اے گڈ بوائے. اس کے لیے تو میں ایک ہی چیز, گڈ بوائے یا گڈ گرل, اس کے لیے میں ایک ہی چیز سجیسٹ کروں گا ہمیشہ, وچ از اس کے اگینسٹ وہ کام کریں, کیونکہ اب وہ بڑے ہو رہے ہیں. اگر وہ اس کے اگینسٹ کام نہیں کریں گے نا تو وہ اس کے لیے کام کریں گے. دیکھیں یوتھ رکتی نہیں ہے, یوتھ رکتی نہیں ہے, دے وڈ ڈو سم تھنگ. وہ یعنی وہ ایڈلٹس کی طرح نہیں ہوتے کہ بہت سیٹل ہو گئے ہیں اور اب جو کر رہے ہیں اسی میں مطمئن ہیں اور اسی میں زندگی. نو نو نو, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. وہ کہتے ہیں یا تو سنت ہوگی یا بدعت ہوگی. سنت جائے گی تو بدعت آئے گی, اگر سنت رہے گی تو بدعت نہیں آئے گی. اٹس ویری سمپل. یوتھ کو کچھ تو کرنا ہے. تو اگر وہ یوتھ جو کہ کرنے کے قابل ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل فون اب آ چکا ہے, جس کے پاس پاکٹ منی اچھی آ رہی ہے, جو کہ کچھ نہ کچھ ڈیجیٹل سے کچھ نہ کچھ بہت زیادہ واقف ہے, اس کو اب آپ روک نہیں سکتے, اس کے ہاتھ سے موبائل فون واپس نہیں لے سکتے. اس کو چینلائز کرنا پڑے گا, رائٹ. اور اس کا چینلائز کا طریقہ کیا؟ آپ اس کو اس کے اگینسٹ کام میں لگوائیں, تبھی وہ اس کی برائی کو مزید سمجھے گا اور اس طرف نہیں جائے گا, رائٹ. اور جو آخری ہمارے پاس ٹارگٹ ہے جو کہ سب سے مشکل ہے, گڈو بچہ جو کہ 13+ ہے اور ان چیزوں میں پڑھ بھی چکا ہے, وہ سب سے پرابلمٹک بچہ ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ کہوں گا اگین ایک کوٹ, بی سلیکٹو ان یور بیٹل, سم ٹائم پیس از بیٹر دین بینگ رائٹ. یعنی جو آپ کے گھر کا پیس ہے نا, یا آپ کا اس بچے کے ساتھ جو پیس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ آپ رائٹ ثابت کریں اپنے آپ کو کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں. کیونکہ اگر آپ اس ایج میں غلط ثابت کرنے بیٹھ گئے نا تو وہ تو کہے گا میں تو اب ثابت کر کے دکھاؤں گا, میں تو ہوں ہی غلط. تو آپ بالکل نہ جائیں. یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے نا, یہ سب سے مشکل ہے. اور یہاں پہ پیرنٹس خود, جیسے میں کہوں گا کہ خود اگر ٹرین نہیں ہے تو فائنڈ اے مینٹور. اپنے لیے نمبر 1 مینٹور پک کریں جو کہ آپ کو بتا سکے کیسے ڈیل کرنا ہے اس یوتھ کے ساتھ. کیپنگ ان مائنڈ جو مینٹورز ہیں ان کے لیے بھی یہ نیا چیلنج ہے, رائٹ. اور اپنے بچے کو بھی سم ہاؤ کسی مینٹور سے جوڑیں, بیکاز اگر آپ یہ نہیں کریں گے, جو بچہ اس میں پڑھ چکا ہے یا جو مینٹلی اس کو صحیح سمجھتا ہے, اس کو آپ اب چینج نہیں کر سکتے. اگر وہ اس زمرے میں آ چکا ہے, گڈو بچہ بن چکا ہے, 13+ ہے, تو ناؤ اٹس اے بگ چیلنج. یہ کام اب ایسے نہیں ہوگا, یہ آرٹس کے تھرو نہیں ہوگا, اب یہ سائنس کے تھرو ہوگا. یعنی آپ کو اس پہ مینٹورز سے خود سیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد بٹ بائی بٹ سمجھتے ہوئے آگے چلنا پڑے گا. پروز اینڈ کونز ہر چیز میں دیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی آواز اونچی کر دی, اگر آپ نے کہا نہیں یہ جنگ تو میں نے جیتنی ہے, تو پھر آپ وار ہار جائیں گے. آپ چھوٹے چھوٹے مار کے ہار جائیں اس بچے سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اس کو ٹوٹلی نہ جانے دیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنی الفاظ اونچے کر دیے نا تو وہ پورا چلا جائے گا. وہ جو چاہتے تھے وہ لوگ نا, وہ پورا کے پورا آپ بیسکلی اپنے غصے میں آ کے, اپنی انا کی وجہ سے آ کے نا ان کو پورا کے پورا دے دیں گے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹف. اگر جن کے بچے, اچھا ہمیں پتہ ہے جو آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے یا جو اور بھی سن رہی ہے, ان کو سب کو یہ فیل ہے ہمارا بچہ نہیں جائے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو, ہمارا ہی جائے گا, کوئی باہر سے نہیں آئے گا, ہمارے بچے جائیں. کیوں؟ کیونکہ کام انہی پہ ہو رہا ہے, کام انہی پہ ہو رہا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا نہیں جائے گا, شاید آپ کو پتہ نہ چلے, شاید آپ کو پتہ نہ چلے, رائٹ. میرا بیٹا نکسر میں پڑھتا ہے, بیٹھا ہوا, میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے LGBTs ہیں نکسر کے اندر, تو اس نے مجھ سے کہا کہ سارے. تو میں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو سے اٹ, پروو اٹ. تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ شو کرتے ہیں کہ ہم ہیں, وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو گنتی انگلیوں کے اوپر ہوں گے. لیکن اب DPs جا کے چیک کر لیں, اعتراض کسی کو نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کو ماننے کا جو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, آپ نیوٹرل ہو جائیں کہ بھائی تم جیسے چاہو کرو, میں جیسے چاہو کروں, مجھے تمہیں ٹوکنے کی ضرورت نہیں, تمہیں مجھے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے.
جب آپ اس سٹیپ پہ آ گئے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے تم کر رہے ہو نا, تمہاری مرضی, ٹھیک ہے وی کین بی فرینڈز, نو ایشوز. اور جب فرینڈز بن جاتے ہیں اور ساتھ میں ہوتے ہیں, اور جب کبھی آپ کا بچہ آپ سے ناراض ہوگا اور ڈپریس ہوگا اور لائف کی مشکلات میں ہوگا, جب وہ فیل ہو رہا ہوگا پیپرز میں, سب کچھ ہو رہا ہوگا, وہ ڈپریس ہوگا, تو وہی دوست اسے کہے گا, پہلے کہتا تھا آؤ سگریٹ پیتے ہیں, ڈپریشن ختم ہو گئی, اب وہ کہے گا آؤ کچھ اور کرتے ہیں, اب وہ ادھر لے کے جائے گا نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تو یو جسٹ کی ناٹ لوز دس. اس میں ایک فائنل کوٹ کے ساتھ اس کو اینڈ کرتا ہوں تاکہ ہم پینل ڈسکشن کی طرف اور آ سکیں. یہ یوتھ کے لیے کامن بات ہے, لیکن اس ٹاپک سے متعلق اگین دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, اینڈ دا کوٹ از اف دا ایگ از بروکن فرام این ان سائڈ سورس لائف اینڈز. If the egg is broken by an outside force, life ends. If an egg is broken by an inside source, life begins. Great things begins from inside. ہمیں یوتھ کو اب خالی چھوڑنا نہیں پڑے گا, انہیں انوالو کرنا پڑے گا. اٹ از اونلی اینڈ اونلی کہ جب وہ اندر سے اس کو غلط سمجھیں گے اور اس کے خلاف کچھ کریں گے تو ہی کوئی جاندار سامنے آئے گا. اگر ہم نے ایز پیرنٹس اوپر سے توڑنے کی کوشش کی کہ چونکہ ہم پیرنٹس ہیں اور ہم زیادہ جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی تلوار چلائیں گے اوپر, نہیں, لائف ول اینڈ, آپ جیت نہیں پائیں گے. یہ تھوڑی سی میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے, جیسے کہ میں نے کہا آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, اس لیے کہ بالکل نیا فنومینا ہے. کیسز اب آنا شروع ہو رہے ہیں, سوالات اب آنا شروع ہو رہے ہیں. جب 50, 100, 200 سے اللہ نہ کرے ڈیل کرنا پڑے, لیکن ڈیل کرنا پڑے گا اگلے 1 سال کے اندر ہی, اس کے بعد شاید زیادہ میچورٹی آ جائے اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. فار ناؤ دس آئی تھاٹ کہ ہم ساری ایریاز پہ بات کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ سلوشن کی طرف بھی بات کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اگین اگر کسی کا بچہ اس میں انوالو ہو جائے, گیٹ اے مینٹور, خود سے نہ کریں, سیکھ لیں, اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلیں کہ اس معاملے کو حل کیسے کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.